کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث و طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، آپس میں رنجشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپس میں عداوتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپس میں بغض، کینہ، حسد کی یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اسی طرح روزگار کے لیے کہیں جاتے ہیں تو اسباب نہیں بن پاتے، کاروبار کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسباب نہیں بن پاتے، نوکری کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں بن پاتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں اور استخارہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے ساتھ جادو، جنات، عملیات، اثرات وغیرہ کے معاملات ہوں یا ان معاملات میں وہ گرفتار ہو تو ان مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ استخارے کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی کالز کو اس سلسلے میں شامل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج بھی ہم بتانے کی کوشش کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ آپ کی کالز کی طرف آئیں، آپ کے استخارے وغیرہ کیے جائیں، روحانی علاج بتائے جائیں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی اتنا زیادہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو آئیے ہم بھی اپنے سلسلے کے حوالے سے لگے ہاتھوں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے میں ہم شامل رہیں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ اس سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے، جو روحانی علاج بتائے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اسے یاد بھی رکھیں گے، عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اول تا آخر اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل ہوگی اور سیکھنے کو بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کی طرف ہم آتے ہیں۔
رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشد بات کر رہا ہوں محمد خان سے۔ میری وائف کا مسئلہ چل رہا ہے میرے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اور میرے ساتھ، وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ تاکہ وہ واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے، زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ راشد بھائی اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں، آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، میری بیوی کا نام پروین اختر ہے، وہ ہیپاٹائٹس سی ہے، بیٹی ہے اور بیٹا ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، ان کے لیے کوئی رشتہ جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، ان کے لیے بھی ان کا جو ہے نا بچوں کے لیے کوئی روحانی وظیفہ بتا دیں، وہ کوئی اچھے سے رشتے آ جائیں، مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور نیک صالح آپ کے بچوں کے لیے رشتے عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، ہیپاٹائٹس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے، اور رشتوں میں جو رکاوٹ کا آپ نے فرمایا اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو آپ تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارشد علی ہے، میرے شادی کو 8 سال لگے ہیں، وہ اولاد کا کوئی وظیفہ دیں۔ شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد کا روحانی علاج، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ارشد بھائی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ جی میرا نام خلیل رحمان، میں ناصر آباد سے بول رہا ہوں، میرے بہن کا گردہ ختم ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ گردے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، گردے کا مسئلہ ہے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم الحسن ہے، اور ہم نے ایک زمین لی ہے اور اس کی پیمنٹ بھی ساری کر دی ہے، اور جو مالک ہیں وہ ہمیں جائیداد ہمارے نام نہیں کر رہے، پلیز اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ زمین لی ہے، پیمنٹ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، لیکن جائیداد آپ کے حوالے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو آپ کے جائز حقوق جلد آپ کو ملائے انشاءاللہ عز و جل۔ سلیم الحسن بھائی اس کا بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو آپ تحریر فرما لیجئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل اب روحانی علاج بتائے جائیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اور اس کا بھی روحانی علاج بتا دیجئے، اور رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا اگر اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زوجہ کو ہیپاٹائٹس کا بھی مسئلہ ہے، اس کا کوئی ایسا روحانی علاج آسان سا بتا دیجئے تاکہ اس پر یہ عمل کریں تو ان کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سب کو دور فرمائے۔ شادی کے حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرمائیے۔ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، اول اور آخر درود پاک۔ یہ عمل
ان اسلامی بہنوں کے لیے ہیں یا ان اسلامی بھائیوں کے لیے جن کے رشتے تو آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی یا اکثر رشتے آتے بھی نہیں ہیں، تو وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہیپاٹائٹس کا ایک بہت ہی مجرب روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج کے اندر بھی یہ روحانی علاج اس کا تحریر فرمایا ہے کہ جن کو ہیپاٹائٹس سے ہو چکا ہو انہیں چاہیے کہ وہ بھنے ہوئے چنے لیں، بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، اور اس عمل کے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان بھنے ہوئے چنوں پر دم کر کے کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آپ اس پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ کو یہاں پر ایک مدنی مشورہ بھی پیش خدمت ہے، جنہوں نے سیال کوٹ سے کال کی، جن اسلامی بھائیوں نے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس کا کارڈ کا عمل بھی کروا لیں۔ الحمدللہ عز و جل ضیاء کوٹ میں مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی موجود ہے۔ سیال کوٹ سے چونکہ آپ نے کال کی تو وہاں پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، آپ وہاں رابطہ فرمائیے، اپنے گھر والوں کے لیے کارڈ کا عمل کروا لیجیے، اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ارشد علی بھائی آپ کی کال آئی، آپ نے فرمایا کہ شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ اولاد کے حصول کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ استعمال فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے فرمایا کہ بہن کے ساتھ گردے کا مسئلہ ہے، کافی تکلیف رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی ہمشیرہ دم والا پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل گردے کی تکلیف جاتی رہے گی اور شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے علاقے میں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ گردے پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، وہ خاص گردے پر ہی باندھا جاتا ہے، تو آپ وہ تعویذ حاصل فرما لیجئے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود نہ ہوں تو اب ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر جو روحانی علاج کی سروس موجود ہے، یہاں پر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیجئے، سبمٹ کروا دیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آپ کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے تعویذات آپ کے ایڈریس پر بھجوا دیے جائیں گے، اور اپنے پوسٹل ایڈریس بھی اس میں یہ لازمی لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور شفا بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح سلیم الحسن بھائی آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک زمین خریدی ہے اور پیمنٹ بھی اس کی ادا کر دی ہے، لیکن مجھے میری جائیداد نہیں مل پا رہی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کے جائز حقوق آپ کو اللہ کرے جلد آپ کو مل جائیں۔ اس کا بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے، بہت ہی مجرب یہ روحانی علاج ہے، آزمودہ علاج ہے، آپ اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یا معز یا مذل، یا معز یا مذل، یا معز یا مذل، تو یہ 75 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لیں اور اس کے ہر سجدے میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی جائیداد اللہ کے کرم سے امید ہے کہ مل جائے گی۔
اسی طرح میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی یہ روحانی علاج بتائے گئے، جتنے بھی بیان کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، نمازوں کی پابندی ہو، اسی طرح اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اپنا صدقہ بھی کوشش کر کے نکالتے رہیں۔ صدقہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں اور فرائض کی پابندی بھی کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، زہ نصیب نوافل کی بھی کثرت ہو، تقوی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت فائدہ حاصل ہوگا، بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاروق ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، فارغ ہے، روزگار کا کافی جگہ پہ اپلائی کیا، کوئی چکر نہیں بن رہا، تو پلیز کوئی وظیفہ یا روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے فاروق بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل روزگار کے حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی ہے محمد اسد، ہماری والدہ کا نام ہے کیسر جہاں۔ بھائی کا رشتہ جہاں بھی لگتا ہے ختم ہو جاتی ہے، بات بن نہیں پا رہی بھائی۔ بھائی کا رشتہ جہاں بھی لگتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ شاید آپ نے استخارے کا فرمایا، کیونکہ والدہ کا نام بھی آپ نے بتایا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی محمد اسد کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں، اس رشتے میں کیوں رکاوٹیں آتی ہیں اور کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل پھر ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیگم کا نام تسلیم اور ان کی والدہ کا نام اقبال ہے، اور وہ تقریباً کوئی 2 ماہ سے بیمار ہیں، ان کا استخارہ کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ 2 ماہ سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زوجہ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میری امی کا سونا چوری ہو گیا، اس کے بارے کوئی وظیفہ بتا دے، سونا ہمارا مل جائے۔ والدہ کا سونا چوری ہو گیا ہے، زیور گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی گم شدہ شے آپ کو جلد آپ سے ملائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میں اپنے والد صاحب کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، عبد الغفار نام ان کا، ان کی والدہ کا نام رحمت بی بی ہے، تو دل کی 3 شریانیں بند ہیں، تو یہ استخارہ کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ دل کی 3 شریانیں بند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو دل کے جملہ امراض سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے والد صاحب کا ہم استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اور استخاروں کی طرف آنے سے پہلے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج بھی معلوم کیے تھے، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم روحانی علاج بتائیں گے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، فاروق نام انہوں نے بتایا۔ فاروق بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال سے میں فارغ ہوں، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے اور جاب کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں، حلال و آسان روزگار نصیب ہو۔ اسی طرح ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہوگا کہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں لیکن جاب نہیں مل پاتی، روزگار نہیں مل پاتا، مل بھی جاتا ہے تو برکت نہیں ہوتی یا چھوٹ جاتا ہے۔ تو فاروق بھائی کو بھی بتا دیجیے اور ان کے توسل سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا، کوئی ایسا روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی فاروق بھائی آپ کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب۔ ایک دفعہ اور سماعت فرما لیجئے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار
اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ احتیاط رکھیے گا کہ جہاں آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو وہاں پہ کوئی نامحرم نہیں ہونے چاہیے، خاص طور پہ اسلامی بہنیں۔ اگر اسلامی بہنیں یہ وظیفہ کر رہی ہیں تو وہاں یہ عمل کریں جہاں پہ نامحرم نہ دیکھ سکیں ان لوگوں کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا بھی کہا، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی ہے محمد اسد، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جہاں بھی رشتہ لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے بھائی محمد اسد کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش اور کوئی نظر بد وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف قدرتی طور پر یہ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، باقی کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ آپ کے بھائی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے اپنے بھائی کے لیے، چاہے تو آپ تحریر بھی فرما لیجیے۔ اسی طرح ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا یہ مسئلہ ہو کہ رشتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہو، یا رشتے جہاں بھی لگتے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا رشتوں کے اسباب نہیں بن پا رہے، رشتے نہیں مل پا رہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں۔ اور اس میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک مسلسل اس عمل کو آپ جاری رکھیں۔ اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے، کہیں بات طے ہو بھی جائے، تب بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیں، اس عمل کو موقوف نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، اگر کوئی اسلامی بہن بھی اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں تو اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا جو ابتدائی لفظ ہے قل، یہ نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں۔ اور یہ عمل وہی کرے کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو اور جو شادی کرنا چاہتے ہوں اور شادی کے اسباب نہیں بن پاتے ہوں، تو صرف انہیں ہی یہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے مطابق عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو مدنی چینل کے ناظرین یہ روحانی علاج یاد نہ ہوا ہو تو دل برداشتہ نہ ہو، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی یہ روحانی علاج دیا جاتا ہے، اس کا پرچہ موجود ہوتا ہے۔ شادی کے لیے یہ روحانی علاج جو کیا جاتا ہے، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے بھی رابطہ فرما سکتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور یہ روحانی علاج حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا کہ گھر والے 2 ماہ سے بیمار ہیں اور کافی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ گھر والوں کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے بیماری سے حفاظت کا۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا پانی پر دم کر کے ایک بوتل وغیرہ بنا کے رکھ لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری جاتی رہے گی۔ یہاں پر آپ کو بھی یہ مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بیماری سے حفاظت کا تعویذات بھی، بیماری سے حفاظت کے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین، کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بیماریاں یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتی ہیں بیماریاں۔ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیماریوں کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو ایک رات بیمار رہا اور صبر کیا
اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیماریاں یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے آگے رونے کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کر یعنی بیماری پر صبر کر کے جو اجر ہمیں ملنے والا تھا کہیں اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ والدہ کا سونا گم ہو چکا ہے، گھر سے زیور گم ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں اس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 7 دن تک 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں 7 دن تک 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجئے، ختم کروا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا گم شدہ سونا، جو گم شدہ زیور ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ والد صاحب کے دل کی 3 شریانیں بند ہو چکی ہیں، دل کے امراض میں وہ مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں، ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ آپ کے والد صاحب کا استخارہ بھی کر دیا گیا ہے، استخارے کا جواب بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے والد صاحب کا جو استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری کی ہی علامات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں، باقی ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے والد صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، دل کے امراض سے حفاظت کا، محفوظ رہنے کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے والد صاحب پی لیں، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے والد صاحب کے جو دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں وہ بھی اللہ کے کرم سے امید ہے کہ کھل جائیں گے۔ تو چاہے تو آپ کے والد صاحب یہ عمل کر لیں، یا اگر نہیں کر سکتے تو جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں تو ان سے پڑھوا کر پانی پہ دم کروا کے آپ اپنے والد صاحب کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے اور دل کے جملہ امراض سے بھی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ دعا پڑھیں۔ اور جب کبھی دل میں تکلیف اٹھے تو اس وقت بھی آپ کے والد صاحب یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا اور درد میں کمی ہو جائے گی اور جملہ امراض سے دل کے حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا ارحم الراحمین ایسے اسباب پیدا فرما کہ آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، یا ارحم الراحمین اپنے کرم سے ان کے مسائل حل فرما۔ یا ارحم الراحمین
ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی